میں نے ایک بیمار کا حال سنا 42 سال بیڈ پر رہا، کمر ٹوٹی ہوئی تھی، کمر ٹوٹی ہوئی کا مطلب سپینل کارڈ کٹ، 42 سال بیڈ پر رہا، اور اسی بیڈ پر اس نے انگریزی میں کتابیں لکھی، حدیث کی کتاب لکھی، معارف الحدیث، حضرت مولانا منظور نعمانی کی کتاب ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ڈاکٹر آصف قدوائی نے، اور وہ بیڈ پر تھے۔ کتاب چھپی ہے لکھنؤ میں اور کتاب چھپی ہے امریکہ میں۔ اسی بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سیرت کی کتاب لکھی، مقالات سیرت۔ اسی بیڈ پر اس نے اسلام اور وومن کتاب لکھی، یا اسی طرح کی کوئی کتاب ہے جو لندن میں چھپی، اور آتھر بیڈ پر ہے۔ مصیبت ہے، اللہ اللہ اکبر، اللہ، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھائی تھی کئی سال پہلے۔ یہاں سے میں باہر نکلا، قریب میں یہاں ایک گھر میں گیا، انہوں نے مجھے وہیں سے بار بار کہا سوال ملاقات کرنی، بار بار مجھے کہہ رہے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں نے کہا بھی یار ملاقات تم کرنی، میں کیوں آؤں گا؟ اس نے کہا نا مہربانی یہ، میں گیا، میں حیران ہو گیا، کیا 22 سال کا نوجوان لڑکا، یہ اوپر چھت سے نیچے گرا ہے اور سپینل کارڈ کٹا ہے، 8 سال ہو گئے تھے بیڈ پر، میرے پاس نمبر موجود ہے، اسی بیڈ پر ہوگا، وہ ساری زندگی اسی بیڈ پر گزارنی ہے۔ یہاں سے اوپر ہیلتھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رحم فرمائے۔ مجھے پتہ نہیں، یہ تو تذکرہ شاید مناسب نہیں رہے گا، لیکن آ گیا تو میں بول دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں جہاں ہم ہیں بالکل قریب 100-200 میٹر کے فاصلے پر۔ مصیبت جب آ جائے تو اس کو دیکھو جس کو اس سے بڑی مصیبت آئی ہے۔ جب بیماری انسان دیکھتا ہے، اور ہسپتال میں جب بیماری آتی ہے، ہسپتال میں جب جاتا ہے تو اپنے سے بڑے بیمار کو جب دیکھتا ہے اپنی بیماری بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال میں کہنا چاہ رہا تھا، مصیبتیں آئیں گی، مالی بھی، صحت کی بھی، گھریلو بھی، ٹینشنوں کی بھی، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، پارٹنر کی طرف سے، ملازم کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے۔ ایسے وقت میں ہمت نہیں ہارنی ہوتی، مایوس نہیں ہونا ہوتا، مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، اس کا کہیں گے یا اللہ یہاں تک میرے ہاتھ میں تھا، آگے آپ کے حوالے کیس۔ اور اس کے بعد جب کیس اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اندر، اچھا اپنے بندے نے اپنی مصیبت کا حال میرے حوالے کر دیا، اب میں خود ہی نمٹوں گا۔ اسی کا ایک پارٹ اور بھی ہے، بس اس کو پارٹ کو بول کر کے میں ٹاپک ختم کر رہا ہوں۔ انسان زندگی میں بے شمار مصیبتوں کے متعلق سنے گا، فلانے کو یہ ہوا، فلانے کو یہ مصیبت، فلانے کو یہ پریشانی، فلانے کو کڈنی فیل، فلانے کو جیسے کینسر 4 سٹیج، فلانے کا لاس ہو گیا، فلانا کا پارٹنر بھاگ گیا، فلانے کا دکان سیل ہو گیا، فلانا جیل میں بند ہو گیا، فلانے کی ملازمت چھن گئی، فلانے کی پریشانیاں قسم قسم کی، صحت، مالیات وغیرہ وغیرہ۔ ایسے موقع پر فوراً کہنا چاہیے یا اللہ مجھے شکر گزار، یا اللہ میں شکر گزار ہوں، ایسی مصیبت سے مجھے بچائے رکھا۔ شکر پڑھے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا اللہ جس کو یہ مصیبت آئی ہے اس پر رحم کر۔ نمبر 3، یا اللہ آج تک اگر مجھے بچائے رکھا، آئندہ بھی بچا کر کے رکھنا۔ تو یہ 3 دعائیں اس وقت کرنی چاہیے، اور یہ تینوں دعائیں ایک ہی جملے میں سکھائی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ فیہ۔ آپ نے دیکھا آپ ہی کا ہم عمر ہے، کڈنیاں فیل، آپ فوراً شکر کرو، یا اللہ میرا جیسا ہی ہے یہ، اس کی بھی تو میری ہو سکتی تھی، تو یا اللہ مجھے آج تک بچایا، آئندہ بھی بچانا، اس کو مصیبت اس کو بچانا۔ گھر میں جھگڑا ہو گیا، لڑکا جو ہے باپ کو مارنے کے لیے اٹھا، فوراً سوچیں میرے گھر میں بھی جوان بیٹا ہے، کم سے کم آج تک تو وہ میرے لیے ایسا نہیں اٹھا۔ ٹھیک، غرض یہ کہ جب بھی کسی مصیبت کو دیکھیں یا سنیں، دوسروں کے متعلق، اپنوں کے متعلق، تو اسے فوراً شکر پڑھنا چاہیے، یا اللہ میں شکر گزار ہوں، ایسی مصیبت سے آپ نے مجھے بچایا، جس کو مصیبت آئی اس پر رحم کرنا، اور آئندہ بھی مجھے بچا کر کے رکھنا۔ اور اسی میں اگلا پارٹ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے ایسے آدمی کے بارے میں سنا ہے جس آدمی نے آپ کو ستایا ہے، جس آدمی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، یا آپ کا بھائی ہے، یا آپ کا پڑوسی ہے، یا آپ کا رشتہ دار ہے، یا کوئی افسر ہے، یا کوئی کولیگ ہے، یا کوئی پارٹنر ہے، کوئی بھی ہے، اس نے آپ کو بہت ستایا، اس نے آپ کو بہت ستایا، کوئی بھی ہے، یہ کسی آفس کا آدمی ہو سکتا ہے، یہ کسی دفتر کا آدمی ہو سکتا ہے، یہ کوئی
کوئی تھانے والا ہو سکتا ہے، یہ کوئی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، آپ کا سگا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کے ہوور ہو سکتے ہیں، آپ کے سسرال والے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی جس نے مجھے ستایا، بہت ستایا، میں کچھ کر نہ سکا، اسی بیچ میں نے سنا اس کو یہ مصیبت آ گئی۔ میں مثال بتاتا ہوں، ایک شخص نے مجھے کہا کہ جناب آپ فلانی بیلٹ فورس ہوا، اس نے مجھے بہت ستایا، اس نے مجھے بہت تنگ کیا، بہت ہی زیادہ رشوتیں دینی پڑی، اتنا پڑھنا پڑا، کیا لگا ہاں آج مجھے خوشی ہے، کیا دما سو کو سسپینڈ، یہ ہے وہ گویا اس کو تکلیف آئی تو یہ ہے وہ خوشی کی چیز، مثال بتا رہا ہوں۔ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس کو مصیبت آئی ہے، میں خوشی نہیں کروں گا، میں اب بھی کہوں گا یا اللہ اس کو رحم کرنا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ سکتا ہے کہ میرے بندے اس نے تجھ پر ظلم کیے ہیں، آج اس کو مصیبت آئی تو خوش ہونے کے بجائے اس کے لیے رحم کی درخواست کر رہا ہے، اس کو میں رحم کروں گا یا نہیں کروں گا؟ تجھے ضرور کروں گا۔ اور ہو سکتا ہے اس کو یہ مصیبت میں نے ڈالی اسی لیے کیونکہ اس نے تجھ پہ ظلم کیا، لیکن تو نے آج بھی اس کے لیے رحم مانگا، اس کو رحم ملے گا یا نہیں؟ تجھے تو ضرور ملے گا۔ یہ ہے وہ اونچا مقام۔ بس ٹاپک ختم ہو گیا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ساتھیوں کو پریشانی آتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے، تو جواب ڈفرنٹ ہوں گے۔ کسی کی نظر میں یہ ہوگا، کسی کی نظر میں یہ ہوگا، کسی کی نظر میں یہ ہوگا، کسی کی نظر میں کوئی سیاسی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، کسی کی نظر میں صحت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، کسی کی نظر میں یہاں کے بے روزگاروں کا روزگار سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ الگ الگ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں ان کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں کی نئی جنریشن کا ایمان اور کیریکٹر، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں گولڈ ہے، آپ کے گھر میں کیش ہے، آپ کے گھر میں پاس بک ہے، آپ کے گھر میں اے ٹی ایم کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ کیش، گولڈ، کارڈ، انہیں کو بچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کی نظر میں یہ سب سے عام ہے اور ہیں عام۔ اگر مکان میں آگ لگ جائے انسان سب سے پہلے کس کو؟ جوتوں کے پہلے حفاظت ڈھونڈے گا یا وہ ڈھونڈے گا؟ کامن سینس ہے۔ اگر گھر میں آگ لگ جائے یا گھر میں دشمن گھس جائیں تو سب سے پہلے فکر پڑے گا یار کیش فلاں جگہ ہے، گولڈ فلاں جگہ ہے، کریڈٹ کارڈ فلاں جگہ ہے، ساتھ میں فوراً کریڈٹ کارڈ کا تو حل نکل جائے گا، میں فوراً فون بینک والوں سے کہیں گا فلانا کریڈٹ کارڈ سیل کر دو، ٹھیک ہے؟ لیکن کیش ہے اور گولڈ ہے تو اس کو پہلے سب سے بچائیں گے کیونکہ سب سے اہم وہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ باہر تیز ہوائیں چل رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آنکھ بچائیں گے۔ وہاں سے پتھر آ رہا ہے، سب سے پہلے آپ سر بچائیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ خطرے میں انسان سب سے پہلے اپنی اس پراپرٹی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے اہم پراپرٹی ہے۔ بس سیم اسی طرح سے آپ کے پاس کیا کیا پراپرٹیاں ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 کیریکٹر، آپ شرابی نہیں، آپ ڈرگز کا شکار نہیں، آپ کا کیریکٹر لوز نہیں، آپ غلط ریلیشن میں نہیں، آپ کی باڈی بالکل فٹ، کوئی اس میں ڈیفیکٹ نہیں، مینٹلی بھی فٹ ہیں، فزیکلی بھی فٹ ہیں۔ تو سب تک 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک ایمان ہے، ایک کیریکٹر ہے اور ایک صحت۔ ان تینوں کو اگر خطرے ہوں گے تو ان تینوں کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، اور ان تینوں کو اس وقت سخت ترین خطرے ہیں۔ کشمیر میں اتنی بیماریاں پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج ہیں۔ کشمیر کے نوجوان اتنے کبھی بھی بیماریوں کا شکار نہیں تھے جتنے آج ہیں، اور وہ بیماریاں چھوٹی والی نہیں، بڑی بڑی بیماریاں، ہارٹ کی بیماریاں، لیور کی بیماریاں، کڈنیز کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں۔ کینسر ریشو اتنا زیادہ ہے یہاں کہ یہاں سے لے کر وہاں سمندر تک اتنا کینسر کا نہیں جتنا کشمیر میں ہے۔ یہ ہے صحت کا معاملہ۔ اس صحت کے معاملے کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ یہاں کھانے پینے کی اکثر چیزیں زہریلی ہیں، اکثر چیزیں، خصوصاً یہ جتنی مارکیٹ ہے، یہ ساری مارکیٹ جو بھری ہوئی ہے، یہ بھری ہوئی مارکیٹ زہریلی چیزوں سے ہے۔
لیکن پریشانی یہ ہے کہ وہ زہریلی سے زیادہ ٹیسٹی ہیں، اس لیے لوگ ٹیسٹ کی وجہ سے ان کو کھا رہے ہیں اور ساتھ میں زہر پہنچ رہا ہے۔ یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے ڈاکٹروں سے پوچھیں اور نیٹ پہ کھول کے دیکھیں کہ کولڈ ڈرنکس کے فائدے کن ہیں اور نقصان کیا کیا ہے۔ ان کولڈ ڈرنکس سے آپ کی باڈی میں شوگر کتنا جا رہا ہے، ان کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے آپ کو کتنے، جناب جتنے شوق کے ساتھ آپ یہ چاکلیٹ کھا رہے ہیں اور جتنے شوق کے ساتھ آپ آئس کریمیں کھا رہے ہیں، ٹھیک کھا رہے ہیں لوگ، لیکن دیکھ لیجئے اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ یہ جو فاسٹ فوڈ کھایا جا رہا ہے، اسی طرح سے یہ جو ٹرنڈ بن گئی، ہم برگر کھانے والے ہیں، ہم پیزا کھانے والے ہیں، یہ ٹرنڈ ہے، یہ ٹرنڈ بس یہ ٹیسٹ اور ٹرنڈ اسی نے مار دیا۔ میرے بھائی، آپ کی جوانی فریش جوانی ہے، اس جوانی میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی، آپ کا ہارٹ فٹ ہے، آپ کا معدہ فٹ ہے، آپ کا لیور ٹھیک ہے، آپ کا برین ٹھیک ہے، آپ کا نرو سسٹم فٹ ہے، آپ کی نیند ٹھیک ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ٹھیک، لیکن غلط چیزیں کھا کھا کر کے انسان اپنی صحت کو برباد کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے جناب؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ مدینہ شریف میں نہ مکہ مکرمہ میں کوئی ہیلتھ کیئر سینٹر نہیں تھا، کوئی حکیم نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی دوائی کی دکان نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈاکٹر تھا ہی نہیں، کیونکہ بیماری نہیں ہوتا تھا کوئی۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس کی بہت ساری وجہ میں سے ایک وجہ کہ ایسی چیز تھی نہیں کھانے کی جو بیماریاں پیدا کرے۔ بالکل سادہ سے سادہ چیزیں کھاتے تھے، کھجوریں، دودھ، جو کی روٹیاں، جو کے ستو، اور اس وقت بس ٹیسٹ نے مار دیا لوگوں کو، بس مزہ آنا چاہیے۔ اس مزوں میں تیل استعمال کریں گے وہ زہریلا، مسالے استعمال کریں گے وہ زہرا، فوڈ استعمال کریں گے وہ طرح، اپنی صحت کی حفاظت۔ تو میں 3 چیزیں بتا رہا ہوں، آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں، ایمان، کیریکٹر اور صحت۔ ایمان کو خطرے کہاں سے ہیں کہ جناب کنفیوژن پیدا کرنے والے طرح طرح سے کنفیوز کر دیں گے اور آپ اللہ کی ذات کے بارے میں بدظن ہو جائیں گے، نبی کی ذات کے بارے میں بدظن ہو جائیں گے، قرآن کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کر دیں گے، آخرت کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کر دیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں بہت سارے افراد سرگرم ہیں، گروپ بنا کر کے سرگرم ہیں،